اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین، وَإِذَا اطاعتہ رسول اللہ آلہ الطاہرین اطرت معصومین صحابہ صدیقین، فقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب المبین، قولہ الحق وہو اصدق القائلین، آمین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، منکرین، فاسقین، غاضبین، منافقین، اعدائہم اجمعین، من الالان من یوم الی یوم الدین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کچھ سوالات امت مسلمہ کے، بالخصوص بہت سی تنظیموں جماعتوں کے، جن میں تحریک لبیک کے بھی کچھ کارکن ہیں کھارا در کے، اسی طرح جماعت اسلامی کے گلستان جوہر کے اور سنی تحریک کے بھی، ان کے کچھ سوالات اور ان کے جوابات۔ اچھا، پہلا سوال یہ ہوا ہے، کیا مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے؟ کیا مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے؟ اچھا، دوسرا سوال وہی، یہ پہلے میں نے بتایا تھا ایک دفعہ لیکن دوبارہ بتا دوں گا، عورتوں کا قبرستان جانا، عورتوں کا قبرستان جانا۔ پہلا سوال، کیا مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال، عورتوں کا قبرستان جانا۔ اچھا، کچھ سوالات اور ہیں پہلے خلیفہ سے ریلیٹڈ، حضرت ابو بکر سے ریلیٹڈ، اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے، مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے، عام حالت میں نہیں، روز مرہ نہیں، عام حالت میں نہیں، بہت ہی خاص نوعیت، خاص حالت کے پیش نظر ہے۔ سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی سرکار؟ وہ کیسے؟ رسول کریم، نبی اعظم، تمام علماء اسلام، تمام مسالک محجبین، تمام فقہائے اسلام، اور بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام، محمد اور آل محمد، اہل بیت، 14 معصومین علیہ السلام، آل محمد، 12 ائمہ طاہرین، ایون کہ اصحاب رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام، اور مختلف راویان علم رجال کی روح سے خود یہ بیان کرتے ہیں سرکار کہ رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المومنین، رسول کریم نبی اعظم کے نکاح میں سب سے پہلی آنے والی، اور بقول حضرت ام سلمہ، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر ازواج کے اور سیدانیوں شہزادیوں کے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ام البنین، جناب ام لیلہ، جناب کنیز فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب ام رباب، دیگر سے سیدانیوں شہزادیوں آقازادیوں سے، اور ازواجوں میں ام المومنین حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر حضرت ام حبیبہ۔ سب سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ کو افضل الاولیاء رکھا رسول کریم نے، اور تمام بیویوں میں جہاں تمام بیویوں کا خیال رکھتے تھے، چاہتے تھے، ان کا پاس رکھتے تھے، اسی طرح سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ چاہنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ رسول کریم نبی اعظم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو غسل دیا، تو پتہ چلا اس سے کہ مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے۔ جی، رسول کریم نبی اعظم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو غسل دیا۔ امام المرسلین، امام مبین، شیر خدا، مولائے کائنات، مولود کعبہ، مشکل کشا وآلہ وسلم، شہر علم کا دروازہ، حکمت کا باب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے
حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین، اللہ کی کنیز خاص ام ابیہا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا غسل کیا، غسل دیا۔ پتہ چلا، اس سے ثابت ہوا مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے۔ ایک اور روایت عالم اسلام میں جو کہ مستند طور پہ گردش کرتی ہے، حضرت ابو بکر جو کہ حضرت عمر نے، جس میں آپ یہ تو میں نہیں کہوں گا شورائے صحابہ اجماع صحابہ، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ قبیلہ بنی اسلم کی نصرت اور مدد لیتے ہوئے حضرت ابو بکر کا نومینیشن ریاست کی حکومت کے لیے، پہلے خلیفہ کے نومینیشن کے لیے حضرت عمر نے جو کروایا، اور رسول اللہ کی جماعت میں بھی شامل حضرت عائشہ کے بھی والد، رسول اللہ کے سسر بھی، اور پہلے خلیفہ بھی، ریاست کے حاکم وقت کی روح سے، اور صحابی بھی، یعنی کہ جماعت رسول اللہ میں بھی شامل۔ حضرت ابو بکر نے اپنی زوجہ حضرت ختیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غسل کیا۔ جی ویسے تو ان کی 2-3 زوجائیں تھیں، ام روحان اور دیگر بھی، لیکن جو حضرت ختیلہ کے حوالے سے بھی یہ روایت عالم اسلام میں مستند گردش کرتی ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنی بیوی، اپنی زوجہ کا غسل دیا۔ ایک سے حضرت اسماء بنت ابی بکر پیدا ہوئیں اور دوسرے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ تو سمجھ میں آئی سرکار سب کو بات؟ تو مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے، لیکن کوئی بھی حلقہ ہو، چاہے قرآن و سنت، ائمہ طاہرین، حلقہ صادق آل محمد جعفریہ والا ہو، یا ائمہ اربعہ کے تحت حنفی اور حناف ہوں، یا شوافی مسالک و اہل حدیث، اہل توحید، جماعت المسلمین، زہابیہ، حنبلی، سب کی روح سے عام حالت میں، روزمرہ کی حالت میں مرد عورت کو غسل نہیں دے سکتا۔ عورت کو ہمیشہ عورت ہی غسل دے گی، عورت کو ہمیشہ عورت ہی غسل دے گی، مرد غسل نہیں دے گا، اس کا شوہر۔ لیکن ایسی خاص حالت کہ فرض کرے ایک عورت کے پاس کوئی دوسری عورت ہی موجود نہ ہو، پہلے ایسے حالات بہت رہے، اور مثلاً کہ اس کے خاندان میں کوئی دوسری عورت ہی موجود نہ ہو، جب وہ ایسے مقام پہ اس کا انتقال ہوا، کسی جنگل یا ویرانے یا کسی پہاڑوں کا سفر کرتے ہوئے جہاں کوئی عورت ہی موجود نہیں ہے، تو اگر پانی موجود ہے، یہ سب موجود ہے، اور تدفین کی راہ ہو گئی کہ قافلے میں 2-3 مرد شامل ہیں، تو ظاہر ہے اس عورت کو اس کا مرد ہی غسل دے گا۔ اور جیسے کہ رسول کریم نے حضرت ختیجہ کا دیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دیا، حضرت ابو بکر نے حضرت ختیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا، اپنی زوجہ کا، حضرت ابو بکر نے بھی دیا۔ تو پھر تو میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی، واضح کر دی، تو پتہ چلا عام حالت میں نہ کوئی، آپ ادھر لے لیجئے آپ کہ کیا قرآن و سنت پہ تو تمام امت ہی چلتی ہے، لیکن کیونکہ ایک لفظ شیعہ بھی جو پرومننٹ ہوا ہے وہ رسول اللہ والے شیعہ، حضرت ابراہیم والے شیعہ، قرآن کی روح سے کہ اے نو تمہارے شیعہ، تمہارے جانثار، تمہارے محب چاہنے والے، اے ابراہیم تمہارے شیعہ، من شیعتنا فی الدنیا والآخرہ، اور پھر وہ رسول کریم نبی اعظم کے حقیقی مخلص شیعہ چاہنے والے۔ سارے لوگ شیعہ نہیں ہوتے، لیکن یہ لفظ شیعان معاویہ، شیعان یزید، شیعان ابن زیاد، شیعان خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان کے لیے بھی مشہور تھا، لیکن فخریہ کہیں، امتیازی کہیں، کامیابی و کامرانی کے لحاظ سے کہیں، مرکزیت کے لحاظ سے کہیں، لفظ شیعہ مشہور ہوا۔ شیعان رسول اللہ، شیعان علی، شیعان حسن حسین، شیعان زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، مسیح کاظم، علی رضا، علی نقی تقی، جواد حسن عسکری، حجت آخر، مہدی آخر زمان، ان حوالے سے مشہور ہوا لفظ شیعہ، شیعان رسول اللہ، شیعان علی کی حیثیت سے، نہ کہ شیعان یزید، شیعان معاویہ، شیعان تحریک طالبان، شیعان القاعدہ۔ اس حیثیت سے نہ فخری امتیاز پا سکا، نہ فتح یابی پا سکا، نہ مرکزیت پا سکا۔ ابھی اللہ کی حکمت اور نصرت اور ہدایت یا حجت جو چاہے کہیں، تو نہ حلقہ جعفریہ میں، صادق آل محمد میں، نہ حلقہ حنفی و حناف یا عرب ممالک کے مالکی فرقہ، شوافی فرقہ، کرد عباسی شاملی فرقہ، دروسی فرقہ، اہل سنت کا علوی پرویزیت فرقہ، اہل سنت کا، اور فقہائے زہابیہ فرقہ، جماعت المسلمین اباضیہ فقہ جو کہ اہل حدیث کی شاخوں میں قریب پڑتا ہے، اہل توحید مکتب، جتنے بھی فقہ اٹھا کے دیکھ لیں، عورت کو ہمیشہ عورت ہی غسل دے گی روزمرہ عام حالت میں، ہو گیا بات ختم۔ لیکن بہت ہی خاص نوعیت یا خاص حالت
کے پیش نظر مرد غسل دے سکتا ہے۔ بہرحال شریعت مطہرہ میں یہ حکم صادق رہا اور اس کی گنجائش بھی رہی، اور رسول اللہ کی شریعت کو یاد رکھیں، صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم شریعت سہلا کہتے ہیں۔ وہ جب معراج پر گئے تو باقی نبیوں کی نمازیں کسی کی 40 کسی کی 50، تو 5 یوں کہیں وہ سوالات کی بنا پر 5 نمازیں مختص پائیں، مقرر پائیں۔ شریعت سہلا وہیں سے جملہ پڑا۔ معراج کے لفظی معنی سیڑھی، بلندی، اونچائی۔ اب سمجھ میں آئی؟ پہلا سوال حل ہوا۔ اگلا سوال تھوڑا سا تفصیلی ہوا۔ اگلا سوال یہ کہ کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا کہ کچھ فقہا کے علماء یہ کہتے ہیں عورتیں پارک میں تو جا سکتی ہیں، سبزی لینے بازار جا سکتی ہیں، اپنے خاندانوں میں جا سکتی ہیں، سمندر گھومنے جا سکتی ہیں، کسی محفل اور دعوت میں جا سکتی ہیں، بھلے حجاب کی صورت میں جائیں، پردے کی صورت میں، ضروری نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ ننگ دھڑنگ چلی جائے گی، لیکن قبرستان نہیں جا سکتی۔ ہم انہیں اجازت نہیں دیتے کہ عورتیں قبرستان جائیں۔ تو بھیا شریعت مطہرہ کی روشنی میں آدھی رات کو قبرستان جانا، اکیلے عورت کا قبرستان جانا، آدھی رات کو قبرستان جانا، بال کھول کر قبرستان جانا ممنوع ہے، پر عورت کا قبرستان جانا ممنوع نہیں ہے۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں علماء کو بھی، بھائی عقل کی بات ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی موجودگی میں قبرستان جاتی تھی، رسول اللہ کی موجودگی میں قبرستان جاتی تھیں اور کثرت سے جایا کرتی تھیں۔ تو رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار مخاطب کر کر فاطمہ میرے چچا امیر حمزہ کی قبر پہ لازمی جانا، مجھے اپنے چچا بڑے یاد آتے، جب جب تم جایا کرو تو امیر حمزہ کی قبر پر ضرور حاضری دیا کرو۔ اور اکثر زیادہ تر دوپہر، شام کے نصف وقت، ویسے فجر کے بعد بھی قبرستان جانے کی فضیلت ہے، بیان ہوئی عالم اسلام میں۔ ہاں رات گئے تو رات گئے، آدھی رات 3 بجے یا 4 بجے جو اب انگریزوں کے گھڑیوں کے لحاظ سے وقت مقرر ہے، یا بال کھول کر جانا یا اکیلے چلے جانا رات گئے، یہ ممنوع ہے شریعت کی روح سے، لیکن یہ ممنوع نہیں کہ عورت قبرستان نہیں جا سکتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو رسول کریم بھی تاکید کرتے تھے، اور خود حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ام حبیہ، اللہ کی کنیز خاص، سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت، امیر حمزہ کی قبر پہ بھی جایا کرتی تھیں، اور رسول اللہ کے دیگر خانوادے کے پیاروں کی قبروں پہ بھی جاتی تھیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ واقع کربلا کے بعد، شہدائے کربلا کے بعد، قافلے کے لوٹ جانے کے بعد جب واپس یثرب کے دروازے پہ قدم رکھا تو سب سے پہلے آپ اپنے نانا رسول کریم نبی اعظم کی قبر پہ گئیں اور اپنا رودات، اپنا غم، اپنے مصائب بیان کیے، اور انہیں الوداعی پرساداری دی اپنے بھائی کی، اپنے خانوادوں کی، اپنے شہزادوں کی، اور صحابہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے باپ حضرت ابو بکر کی قبر پہ جاتی تھیں۔ تو قبر پہ عورتوں کا جانا ممنوع نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک عورت کے اپنے ماں باپ کی قبر پہ نہیں جا سکتی، اور معذرت خواہ زیارت اہل قبور تمام مسلمان جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو زیارت اہل قبور کیا صرف مردوں کے لیے بنی ہے؟ کیا عورتیں قبرستان میں دفن نہیں ہوتی؟ تو زیارت اہل قبور یا دیگر دعائیں اور وظائف وہ خواتین کے لیے بھی ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، اور عورت کیا ماں باپ کی قبر پہ جا نہیں سکتی؟ سورہ فاتحہ پڑھنے، زیارت اہل قبور پڑھنے، تو کیا وہ نعوذ باللہ کوئی عریانیت یا فحشیت مچانے جائے گی؟ تو بہرحال یہ جواب بھی مکمل ہوا۔ پھر اس کے علاوہ میں اور بہت سے جوابات دوں گا۔ اچھا ایک سوال اور ہوتا ہے کہ تہا ایک اور بات جو کہ جماعت اسلامی اور سنی تحریک اور دعوت اسلامی کے لوگ بھی مجھ سے کرتے ہیں، مختلف علاقوں کے تنظیموں کے جن کے مجھ سے تعلقات ہیں، یہ لفظ بکر کے معنی کیا ہے؟ حضرت ابو بکر میں لفظ بکر کسی بکرے سے نہیں نکلا ہے، اور سورہ بقرہ کینچی والا کاف، سورہ بقرہ بھی گائے کے بچھڑے کا سورہ ہے۔ بکر کہتے ہیں اونٹوں کا باپ۔ ان کی مکے میں حضرت ابو بکر کی ایک طرح سے لباس کی جو ریڈی میڈ، ایک طرح سے کاٹن کے آج کل کپڑے نکلے ہوئے ریڈی میڈ، جارجٹ، شفون وغیرہ، تو ان کے ایک لباس کی کپڑوں کے پٹارے بھی تھے اس زمانے میں، لیکن زیادہ نام جو ان کا پڑا کیونکہ اونٹوں کو سے دھاڑتے اور ان کے اونٹوں کے مطلب خرید و فروخت کا کام کرتے تھے، اونٹوں کا کاروبار کرتے تھے، تو بکر کے لفظی معنی اونٹوں کا باپ، تو حضرت ابو بکر میں لفظ بکر اونٹوں کے باپ سے پڑا۔ باقی خلافت اور امامت اور ولایت اور جنگ جمل اور باغ فدق اور دیگر معاملات اور حضرت ابو بکر کے بیٹوں کا قتل، اس میں بعد میں آتا ہوں، اور سقیفہ بنی سعدہ میں کیا تمام صحابہ کی شورا اور اجماع سے بنی اہل بیت راضی یا نہیں، اور رسول اللہ نے حضرت علی کا تعارف کرا ہے ہر مقام پہ وارث اور جانشین کے حیثیت سے، اور حضرت عمر
اور قبیلہ بنی اسلم اور حضرت ابو بکر کی خلافت اور حکومت کا بننا، یہ اس پر میں بعد میں آؤں گا۔ حضرت ابو بکر میں لفظ بکر کے معنی اونٹوں کا باپ، بکر کہتے ہیں اونٹوں کا باپ، یہ اونٹوں کا کاروبار بھی کرتے تھے، خرید و فروخت، اور اونٹوں کو قابو میں کر کے سراتے اور سدھارتے بھی تھے۔ تو اونٹوں کا باپ بکر کے لفظی معنی، یہ کسی بکرے یا گائے سے نہیں نکلا ہے۔ ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ ذہن میں ہے حضرت ابو بکر، یا جیسے سورہ بقرہ، تو سورہ بقرہ کسی بکرے سے نہیں نکلا، اور وہ ہے بے کینچی والا کاف رے ہے۔ بقرہ کہتے گائے کے بچھڑے کا سورہ، اور وہ جو حضرت موسیٰ کے دور کا معاملہ، ہارون، حضرت ہارون کے۔ اور حضرت ابو بکر میں لفظ بکر کے معنی اونٹوں کا باپ، یہ ایک تاجر آدمی بھی تھے اسلام لانے سے پہلے بھی، تو بکر اونٹوں کا باپ سی۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا الا البلاغ المبین بحمد رب اللہ رحمت للعالمین وصلی اللہ علیہ تعالی رسول الکریم۔